بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هدي غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابي يا رسول الله تنادي ناس امواتا. ابراہیم بن منذر ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباسا فداه قال والله لا تذروا منهم درهما. صلی اللہ علیہ رسول الکریم آباد. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اس حدیث کو سمجھے آپ. انصار پیغمبر السلام کے پاس آئے. استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اجازت طلب کی. فقالو، کہنے لگے، ایذن لنا، ہمیں اجازت دیں. فلنترک لابن اختنا عباس، ہم اپنی بہن کے بیٹے عباس کو فدیہ معاف کرنا چاہتے ہیں. اپنے بہن کے بیٹے عباس کو. یا تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ درخواست کیوں پیش کی، کیا وجہ ضرورت کیوں پیش آئی. نمبر دو یہ ہے کہ یہ انصار کے ابن الاخت کیسے بنتے ہیں. عباس ابن اخت، بہن کا بیٹا، یعنی ان کی ماں انصاری ہو، یہ بہن کے بیٹے بنتے ہیں. اور پیغمبر السلام نے پھر فدیہ معاف کیوں نہیں کیا. یہ تین باتیں ہیں اس چھوٹی سی روایت میں. پہلی بات یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا تو قیدی لائے گئے، تو اس میں حضرت عباس بھی قید ہو کر آئے تھے. حضرت عباس قید ہو کر آئے تو جس صحابی نے ان کو قید کیا تھا، انصاری نے، ان کی جو بازو تھے بڑے سخت باندھے. اس کو کہتے ہیں مشق کسنا. مشق کسنا ایسا ہوتا ہے کہ ساتھیوں میرے پاس ذرا ادھر رومال ہے کوئی، تاکہ آپ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے. یہ مشق کسنا کہتے ہیں. پر کریں آپ، اور کھڑے ہو جاؤ سیدھے. یہ بازو پر یہاں سے باندھا اور ادھر سے دوسرے بازو پر باندھا ایسے. اس کو کہتے ہیں مشق کسنا. یہ ہاتھ باندھنا مراد نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ جو باندھے جاتے ہیں وہ کھولے جا سکتے ہیں کسی کی رگڑ کر. لیکن یہ جو باندھا تھا یہاں سے، اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے. تو یہ جب ایسے جو باندھی تو اس کو زیادہ کس دیا، تو لہٰذا جب ایسے کسیں گے تو آدمی نہ چین سے بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی رات کو، کیونکہ مسجد نبوی میں تھے. جب رونے کی آواز آئی تو چونکہ یہ بہت جہیر الصوت تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 12 میل تک جایا کرتی تھی. 12 میل، یاد رکھو کہ آپ اس تفصیل کو پلے باندھ لو. 12 میل تک آواز جاتی تھی. اس لیے حنین میں جب انہوں نے آواز دی تھی، حنین 12 میل پر ہے، تو یہ آواز حرم مکہ میں گونجی تھی کہ اللہ کے بندوں کدھر جا رہے، واپس آؤ. تو جب حنین میں اب ابتدائی دباؤ بڑھا اور یہ پھر وہاں سے واپس آئے، پھر اب بتاؤ اتنا جہیر الصوت ہو اور مسجد نبوی میں بندہ ہو اور وہ روئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا یا نہیں؟ بولو. آپ پہچان گئے میرا چچا رو رہا ہے، لیکن جنگی حالت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی ساری رات، یہ چچا کی وجہ سے. کیونکہ ہاشمی لوگ اگرچہ کہ ان میں بت پرست تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انہوں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے خاندان ہونے کی حیثیت سے. انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا خیال بھی رہتا تھا. اور پھر وہ سب نے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں سب کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے انصاریوں، میرے چچا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اس پر انصار کو بہت دل پر بوجھ ہو گیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا. وسلم کا چچا ہے، خونی رشتہ ہے، ٹھیک ہے وہ قیدی ہو کر آئے، لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت رکھتا ہے. آپ وہ روایت پڑھیں گے کہ زوجہ مطہرہ فرماتی میرا باپ ہے، لیکن
مشرک ہے تو ان کو بستر پر بہنے فرمایا کہ کوئی نہیں، وہ اگرچہ مشرک ہے تیرا چچا، لیکن کوئی بات نہیں، فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ، وہ تیرے پاس آ سکتا ہے۔ صلہ رحمی جو ہے یہ تو نہیں کہ صرف مسلمان اور متقی کے ساتھ ہی کی جائے۔ تو حضرات انصار کو اس پر بہت پچھتاوا ہوا، تو جب پچھتاوا ہوا تو یہ درخواست لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا فدیہ معاف کر دیں۔ اب یہاں پر عجیب بات ہے، ابن اختنا، ہمارے بھانجے کو رسول اللہ کا چچا نہیں کہا تاکہ پیغمبر سلام پر احسان نہ ہو۔ یہ ادب دیکھے صحابہ کا، پلے باندھو اس بات کو، یعنی کہ آپ کے چچا کو معاف کر دیں تو کس پر احسان ہوتا؟ نہیں، ہم اپنے بھانجے کو، بھانجا کس طرح لگتا ہے، ان کے والد جو ہیں وہ ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد ہے ہاشم۔ یہ جو حضرت ہاشم تھے یہ مدینہ شریف سے گزر کر، جس کو یثرب کہتے تھے، شام جایا کرتے تھے، ان کا شام میں آنا جانا بہت تھا۔ تو وہاں پر ایک انصاری تھے، اس وقت وہ انصاری نہیں کہلاتے تھے، خزرجی سردار تھے، عمرو ابن احیحہ الخزرجی النجاری الخزرجی، بنو نجار خزرج قبیلے کا ایک چھوٹا قبیلہ ہے، ان کی دوستی تھی۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا سلمہ۔ تو حضرت ہاشم نے ان کو دیکھا، بڑی تھی، خوبصورت لگی، اچھی لگی، تو اپنے دوست سے کہا، عربوں کا ہے، اس میں تکلف نہیں ہوتا، اپنا رشتہ خود ہی لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا تم اس سے شادی کرا دو، نکاح کرا دو، یعنی اپنے دوست سے کہا اپنی بیٹی سے نکاح کرا دو، سلمہ سے، جن کے والد کا نام عمرو ابن احیحہ النجاری الخزرجی۔ اس نے کہا، حضرت ہاشم سے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جو بچہ جو ہوگا وہ ہمارے ہاں پیدا ہوگا اور یہیں رہے گا، بھائی یہ شرط ہے، ہم بچے جو ہیں وہاں نہیں جانے دیں گے آپ کے یہاں مکہ میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ آگے شام چلے گئے، شام سے واپس آئے اور نکاح فرمایا، نکاح فرما کر اپنی بیوی کو لے کر مکہ شریف آ گئے۔ جب 1 سال ہونے لگا اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اب اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ واپس آئے، اور یثرب میں اور مدینہ میں اس کے والد کے پاس سلمہ کو چھوڑا، اپنی بیوی کو ہاشم نے، اور چھوڑنے کے بعد خود شام چلے گئے، اور شام میں جا کر انتقال ہو گیا، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا آج بھی ہاشم کی جو قبر ہے بیت المقدس میں، جو خاص مجاہدین کا جو حصہ ہے فلسطین کا، وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، وہاں ہی رہتے ہیں، وہاں ان کی قبر ہے ہاشم کی۔ وہاں سے پھر یہ لوگ، بچہ پیدا ہو گیا۔ اتنی بات ان کے بیٹے مطلب کو پتا تھی، مطلب کو، ہاشم کا بیٹا مطلب، ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے ابا نے کچھ شادی کی ہے، اور بچہ چونکہ شادی لے کر آئے تھے اور اس کو بچہ ہونے والا تھا۔ اس پر 6-7 سال گزر گئے۔ 6-7 سال کے بعد وہ پتہ کرنے کے لیے گئے، مطلب گئے، تو دیکھا کہ بچہ 6-7 سال کا بڑا بچہ ہے۔ ان کا بھائی لگا نا، عمر کا تو بہت فرق تھا لیکن ان کا بھائی لگا، تو ان سے بات چیت کی اور اس کو کہا بھی مکہ میں ایسا ہوتا ہے، تو مکہ شہر ہے اور مدینہ گاؤں ہے، تو لازمی بات ہے کہ گاؤں والے شہر میں آنے کو بہت پسند کرتے، تو بچے کو انہوں نے کہا، لیکن ان کے والد نے، ان کے نانا نے کہا، عمرو ابن احیحہ نے، کہ آپ لے جا نہیں سکتے، یہ طے ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ انہوں نے نہیں، میں نہیں لے جاتا، لیکن بچے کے ساتھ ساز باز کر لی، وہ بھی تیار ہوگا، وہاں سے ملتا ہے، کھلونے ملتے ہیں اور بڑی دنیا آتی ہے، ہر چیز، پھل ملتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے گاؤں والے کو بتایا جائے بھی کراچی ایسا ہوتا ہے، لاہور ایسا ہوتا ہے، تو سبھی جائیں گے نا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ایسے کر، میں کل جانے والا ہوں تو فلاں جگہ پر باہر میرا انتظار کرنا۔ تو عبد المطلب اپنے اس بھائی کو، اس کا نام شیبہ ہے، اس کا نام شیبہ رکھا کیونکہ پیدائشی طور پر ان کے ماتھے پر ایک نشان تھا، شیبہ نشان کو کہتے ہیں، ماتھے پر نشان تھا، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا۔ تو وہ لے کے چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے فوری طور پر اعلان نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لوگوں نے کون ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے۔ تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا؟
یہ عبد المطلب سے لے یعنی مطلب کا غلام، یہ نام اس طرح، ان کا اصل نام شیبہ ہے، تو عبد کا یہ غلام ہے، لیکن کچھ دن کے بعد ظاہر کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ عبد المطلب سے چلنا تھا، تو عبد المطلب کو اللہ نے ایک خاص شان عطا فرمائی تھی کہ ان کا اتنا روب داب تھا کہ ابرہہ جب آیا تھا حملہ کرنے کے لیے تو ان کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا، اور ان سے کہا کہ آپ کیسے آئے میرے پاس، یعنی کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور گھبرا گیا ان کو دیکھ کر، ان کا چہرہ مورا دیکھ کر، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ہیں نا، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے آگے پیغمبر صاحب دنیا میں آئے، تو جس سلسلے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو وہ ہے جس سے کائنات کو بنایا گیا، تو جس ذات کے اندر وہ نور منتقل ہو کر ان کی اپنی کیا شان ہوگی، ایسا روب دھاپ۔ تو ابرہہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے آئے، انہوں نے کہا میرے اونٹ پکڑ کر لے ہیں آپ کی سپاہی، اونٹ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا اچھا، میں تو سمجھا آپ کی حیثیت دیکھ کر کہ تم کہو کہ واپس چلے جاؤ، تو میں نے واپس چلا جانا تھا، تو تم نے گھر کے بچانے کی فکر نہیں کی، تم اونٹ بچانے کی فکر کی۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا عبد المطلب نے، ایک بڑا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے، اور گھر جس کا ہے وہ اپنے گھر کی خود فکر کرے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آ کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اللہ لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کرتے، اپنے گھر کی تو خود حفاظت کر۔ اب ابیل آ گئے اور سارا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو یہ عبد المطلب تھے۔ اب یہ عبد المطلب کی جو ماں ہے وہ کون ہے؟ انصاری، اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں عباس۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ ابن اختنا یعنی ہماری چونکہ اوپر کا سلسلہ انصاری عورت سے ہے نا، اس وجہ سے کہا ابن اختنا، ورنہ ان کی جو اپنی والدہ ہے وہ نتیلہ ان کا نام ہے، نتیلہ۔ حضرت عباس کی والدہ کا نام نتیلہ ہے، اور نتیلہ قریشی ہیں، لیکن ان کی پہلی جو ان کی جو اپنی ان کے والد کی جو والدہ ہے وہ انصاری ہیں، ہاشم کی جو اہلیہ ہے وہ انصاری ہیں، جن کا نام سلمہ ہے، اس لیے ابن اختنا کہا، یہ نسبت ہے، اس لیے کہا کہ یہ تو ہم انصاریوں کے ہی ہیں، اس لیے ہم ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی طرف نسبت کی، ادباً رسول اللہ کو نسبت نہیں کی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو معاف نہ کرنا، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک بہت قیمتی ہار یہ اپنی اہلیہ کو عباس دے کر آئے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، فدیہ تو فقیروں کو معاف ہوتا ہے، ان کو معافی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو معاف نہ کرنا کیونکہ بڑا قیمتی ہار اپنی اہلیہ کو دے کر آئے ہیں۔ تو عباس کہنے لگے یہ اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ کہ مجھے جبریل السلام نے بتایا ہے۔ بعد میں یہ پھر مسلمان ہو گیا اور سارا واقعہ اور پھر سارا جو بھی معاملات ہوئے ہجرت کے واقعات سارے وہ ہیں، تو یہ ہے، تو اس لیے کہا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اخْتِ عباس فِدَاهُ، ہم اپنے بھتیجے بھانجے عباس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، واللہ لا تذرن منہ درہما، اور میں ایک درہم بھی معاف نہ کر رہا ہوں۔ تو یہ چھوٹی مختصر روایت میں یہ پوری تفصیلات ہیں۔ چلو وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سفيان عن طيب بن عبد الله بن عاصم عن المجاهد بن رسولها قال وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم وسالم قال حدثنا ابن وهب بن شهاب عن عمي اخبرني عطاء بن يزيد الاسبي ثم بالعي وعن عبد الله بن عتيق اخبره ان المقداد مع عبد الكيفيه وكان حليفا لبني زهره وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتل الله إحدى يديه بسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله؟ قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يديه ثم قال ذلك قال ما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها۔ بڑی روایت اہم ہے۔ مقداد ابن اسود عمر الکندی کا ایک سوال ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، اور یہ روایت یہاں پر سے لائے ہیں کہ مقداد اسود الکندی یہ ممن شہید بدر، یہ بدر اس لیے اس کی ذکر لائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اور کافر کی لڑائی ہو جائے اور کافر میرے ایک ہاتھ کاٹ دے، ایک ہاتھ کاٹ دیا میرا، اور پھر اس کے بعد
وہ کہیں پر اوپر چڑھ جائے کسی درخت پر اور درخت پر جا کر کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو آیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں قتل کر سکتے۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیا اس نے، یعنی اتنا نقصان پہنچا کر پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہوں۔ اس پر آپ نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، لا تقتل، قتل نہ کرنا، فإن قتلتہ فإنہ بمنزلتک قبل ان تقتلہ، تو اس کی طرح ہو جائے گا اس کو قتل کرنے سے پہلے، وإنک منزل قبل ان یقول کلمۃ التي قال، اور وہ تیری طرح ہو جائے گا اس کلمہ کہنے سے پہلے جو اس نے کہا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ تو اس کی طرح ہو جائے گا، وہ تیری طرح ہو جائے گا؟ کیا مطلب کہ اب اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو قصاصاً شریعت تجھے قتل کرے گی، لہذا تو مباحت دم ہو جائے گا شریعت کے نزدیک، جس طرح کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مباحت دم تھا۔ سمجھ؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا خون حلال تھا کہ تو اس کو قتل کر دیتا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے قتل کیا تو شریعت قصاصاً تجھے قتل کرے گی۔ یہ پہلی توجیہ اس کی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر تو اس کو مستحل الدم سمجھ کر قتل کرے گا تو کافر ہو جائے گا، جس طرح وہ پہلے کافر تھا تو کافر ہو جائے گا قتل کرنے کے بعد۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر مستحل الدم یعنی اس کے خون کو حلال سمجھ کے کرتا ہے۔ اسی پر حضرات علماء کرام کی جو شہادتیں ہوتی ہیں تو وہ قتل کرنے والے مستحل الدم سمجھ کے قتل کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، عالم ہے، یہ یوں ہے۔ لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غسل نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا وہ ان کو قتل کرنا حلال سمجھتا تھا، مستحل الدم سمجھ کر کیا ہے، لہذا وہ مسلمان نہیں ہے، لہذا جب کافر کے ہاتھ سے قتل ہو تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ شہادت اصلی ہے، لہذا ان کو اسی خون میں دفن کیا گیا سن 2000 میں۔ تو مراد یہ ہے کہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن یہاں پر یہ توجیہ، اگرچہ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ مستحل الدم اگر کسی کو سمجھ لے گا بھی حلال ہے تو کافر ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ صادق نہیں آتا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسامہ ابن زید نے بھی ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور آپ نے حلّا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ کلمہ اس نے حقیقت میں پڑھا تھا یا اوپر سے پڑھا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ لہذا یہ توجیہ اگرچہ بیان کی محدثین نے، لیکن یہاں اس صحابی کے مسئلے میں قبول نہیں۔ اور حاشی کے اندر بھی دو باتیں اور بھی لکھی ہیں کہ ایک بات یہ لکھی ہے کہ تو اس کے نزدیک مباح دم ہو جائے گا جس طرح کے تو اس کو قتل کر سکتا تھا، اب اگر تو قتل کرے اور وہ اس قتل میں تجھے قتل کر دیتا تو تیرا قتل کرنا جائز ہو جاتا اس کے لیے، کیونکہ تو اس کو حلال سمجھ کے قتل کر رہا تھا۔ یہ بھی اس کے اندر یہ توجیہ بیان کی ہے۔ بہرحال اس کا اصل توجیہ یہی ہے کہ تو مباح الدم ہو جاتا جس طرح کہ وہ پہلے مباح الدم تھا، اب اس فعل کے بعد تو مباح الدم ہو جاتا۔ چلو قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معاويه قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قبره فعقر حتى برد فقال انت ابا جهل، قال معاويه قال سليمان هكذا قال انس، قال انت ابا جهل، قال وان فوق رجل قتلتموه، قال سليمان قال قتل قومه، قال وقد ابو بكر قال ابو جهل فلو غير حق كان قتلني۔ یہ وہی واقعہ پہلے گزرا بھی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن کا انتا ابا جہل کا ابا جہل، حالانکہ ابو جہل ہونا چاہیے، تو نحوی غلطی کہا ہوئی ہے، بعد نے کہا آنی یا وہ ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کو چڑھانے کے لیے نام بگاڑا ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، جیسے کسی کا نام فتح محمد تم کو فتو تو وہ چڑھے گا نام سے، تو یہاں پر ابا جہل جو کہا اس کو چڑھانے کے لیے کہا ہے، اور لہذا اس کو تکلیف پہنچانا، کافر کو چڑھانا، تکلیف دینا، یہ تو عین ثواب کا کام ہے، تو لہذا انتا ابا جہل جو کہا ہے اس کا نام غلط لیا انہوں نے، ابو جہل کو جو ابا جہل کا، یہ بعد نے کہا ستہ مکبرہ جو ہے وہ اس میں الف کھڑا ہوتا ہے، ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا، یہ ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے کہ نہیں، یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے
تو اس کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے عبداللہ مسعود نے آمدن کیا انتا ابا جہل. میں نے کہا حل فوق رجل قتل تموہ، کہا کہ مجھ سے بڑا آدمی تم نے کبھی قتل کیا ہے؟ اور آگے کا ابو جہل فلو غیر عکار قتلنی، عکار کہتے ہیں کسان، کاش مجھے کسان نہ قتل کرتے، کوئی قریشی قتل کرتا تاکہ میری عزت بڑھتی. مجھے معمولی کسانوں نے اور کھیتی باڑی کرنے والے یہ اس لیے کہتے ہیں اس امت کا جو فرعون ہے وہ اس فرعون سے کہیں آگے. اس نے تو آپ میں معافی مانگ لی، آمن تو میں ایمان لاتا ہوں، جیسے بنی اسرائیل ایمان میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ ایک تو کہا میری گردن نیچے سے کاٹنا، پھر کہا کہ بلکہ حضرت دوسرے مقام پر جب اس کے اوپر پاؤں رکھا نا عبداللہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا ہے بکریاں چرانے والے بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوگی چڑھنے کی، اتنی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے تو بکریاں چلاتا ہے. یا روایہ الغنم لفظ آتا ہے، یا روایہ الغنم انکا ارتقیتا صعب المرتقى، صعب بہت سخت اور مشکل جگہ پر تو چڑھ گیا ہے جب وہ سینے کے اوپر چڑھے ہو. تو بہرحال چلو. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا معه عن زهري وعبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابي بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهيدا بدرا فحدثت عروه بن الزبير وقال هما عويم مساعد وقعهم. یہ عویم نے سعد اور مال میں سعدی کا ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو مشورے کے لیے جن انصاریوں کے پاس گئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ ان کے ان دو سے ملے تھے، ان میں سے. تو یہ چونکہ بدری صحابی ہیں اس لیے ان کی یہاں ذکر کیا. چلو. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن خضر عن اسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 وقال عمر لو فضل انهم على من بعده. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نظام ہے، یہ جتنے بھی نظام دنیا میں چل رہے ہیں ان کی بنیادیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رکھی ہوئی کہ آپ نے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کو سالانہ 5,000 درہم دیتے تھے، اور مہاجرین کو 5,000 درہم بیت المال سے سالانہ ملتے تھے، اور انصاریوں کو 4,000 درہم ملتے تھے. لیکن مہاجرین میں جو بدری تھے ان کو 5,000 الگ ملتے تھے، یعنی 5,000 بطور مہاجر کے اور 5,000 بطور بدری کے. اور اس میں انصاریوں میں بھی جو بدری تھے ان کو 4,000 کے ساتھ 5,000 الگ ملتے، اور زواج مطہرات کو 12,000 سالانہ درہم دیتے تھے. تو یہ جتنا نظام ہے ایسے لوگوں کو دینے کا جس میں پینشن یہ سارا اسی نظام سے نکالا ہے کہ ایک آدمی جو قربانی دیتا ہے یا فدا ہے یا جس نے ملک کے لیے کام کیا ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے سالانہ اس کو اعزازیہ دیا جائے. اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکھی ہے، کیونکہ بدریوں نے، انصاریوں نے، مہاجرین نے قربانیاں دی تھیں ازواج مطلق، تو اس کے حساب سے ہر ایک کے لیے سالانہ ان کو یہ بیت المال سے دیا جاتا تھا. تو یہ 5,000 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 5,000 اپنے بھی حصہ لیتے تھے وہ بطور مہاجر اور انصاری کے، وہ الگ ہے. اور یہ فرمایا لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں بعد والوں پر ان بدریوں کو فضیلت دیتا ہوں. چلو. قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. اگلی رات پڑھو. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رسالة بدر لو كان المطعم معي حين لكم وكلمني في هؤلاء الناس لتركتهم لو. یہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میرے دل میں جو ایمان آیا تھا وہ اس وقت آیا تھا جب مغرب میں پیغمبر سلام نے سورہ طور پڑھی تھی. پیغمبر سلام طور پڑھ رہے تو یہ قیدی تھے، بدر کے قیدی، یہ قید میں پڑھ تھے، تو سورہ طور پڑھی کہ میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اسی وقت. اور دوسرا ایمان کی رغبت کب ہوئی کہ آپ نے فرمایا جب تعارف ہوا کہ یہ مطعم کے بیٹے جبیر ہیں، تو مطعم نام اس لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اطعام، آنے والوں کو جو مکہ شریف میں آتا ان کا دسترخوان کھلا رہتا تھا، اس لیے مطعم کہلاتے ہیں ان کے بعد مطعم. اور پیغمبر سلام پر ایک احسان بھی تھا کہ پیغمبر سلام جب طائف سے واپس آئے اور طائف والے نے برا سلوک کیا تو اب جب کوئی چلا جاتا تھا تو واپس آنے کے لیے ایسے نہیں آ سکتا تھا، اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کی طرف سے ذمہ داری لے، جو اس کا حلیف بنے.
تو جب پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا ہے تو مطعم نے اپنے 4 بیٹوں کو خانہ کعبہ میں بھیج کر چاروں کونوں پر کھڑا کر کے اعلان کرایا. انہوں نے کہا ہم اپنے والد مطعم کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کو پناہ دیتے ہیں. وہ تو رسول نہیں مانتے تھے, لیکن کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ کو ہم پناہ دیں گے. تو پورے مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری پناہ تسلیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بھی احسان تھا, تو آپ نے فرمایا جبیر سے, اے جبیر اگر تیرا والد زندہ ہوتا اور یہ قیدی نتنا, یہ بدبودار لوگ, کیونکہ مشرک ان المشرک نجس, فرمایا یہ اگر بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو میں بغیر فدیے کے ان کو رہا کر دیتا. کہا کس چیز نے میرے دل میں ایمان کو بٹھا دیا؟ یہ 2 چیزیں تھیں جو ان کے ایمان کی وجہ بنی. پھر مکہ تشریف لے گئے اور بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. اس لیے امام بخاری یہاں پر لائے کیونکہ بدر کے واقعے میں ہی وجہ بنی ہے ان کے مسلمان ہونے کی سورہ طور سننا اور ان کے والد کی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو بتایا تھا اس کا بتانا. چلو پڑھو. وقال الاسماعيلي عن سعيد بن المسيب وقال ابن بطولة يعني مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا ثم وقعت ابن سعيد يعني الحرب فلم تبق من اصحاب الحديبية احدا ثم وقعت الثالثة فلم تنتفع عن الناس والله. یہ بڑی اہم روایت ہے, اس میں تفصیل ہے, ذرا دیکھو, ٹھہر جاؤ, چاہے اس کے کر لیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. حضرت ابو ہریرہ ان کے داماد ہیں. اور یہ جب فتنہ عثمان ہوا تو مسجد میں بند ہو گئے تھے, 3 دن تک بند رہے. اور مسجد چونکہ چھوٹی تھی, اندھیرا تھا, فرماتے تھے آذان کی آواز قبر مبارک سے آیا کرتی تھی, جسے پتہ چلتا تھا کون سی نماز ہے. وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 بڑے فتنے آئے مدینہ میں, 3 فتنے آئے. پہلا فتنہ وقعت الفتنہ اولا یعنی مقتل عثمان, حضرت عثمان غنی کی شہادت, یہ پہلا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت. اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے, قیامت تک کے لیے کھل گئے دروازے. یموج کا موج البحر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حذیفہ بن یمان سے کہ فتنوں کے بارے میں بتاؤ, کیونکہ رسول اللہ نے کہ رازدان جو صحابی تھے وہ حذیفہ بن یمان ہے, جن کا پہلے پچھا قصہ گزرا ہے, سبیتہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو شوہر. انہوں نے کہا ہے عمر آپ کو کوئی ڈر نہیں, آپ اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب تک وہ دروازہ ہے فتنے آ ہی نہیں سکتے. اور ایک دروازہ ٹوٹے گا یا دروازہ کھلے گا, کا ٹوٹے گا, تو فرمایا اس کا مطلب ہے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو صحابی نے پوچھا تو حذیفہ سے کہ ان کو پتا تھا دروازہ کون ہے؟ کہا ایسی پتا تھا جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے, یعنی ان کی اپنی ذات تھی جو فتنوں کے سامنے روک تھی. لہذا فتنہ جو شروع ہوا ہے وہ تو عثمان غنی کے زمانے سے, جب بلوا ہوا اور جلوس نکلے اور وہاں پر آ کر ہنگامہ آرائی ہوئی اور مدینہ شریف پر قبضہ کر لیا گیا. یہ پہلا موقع ہے جہاں جس وقت مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی, دروازے بند تھے, کوئی اپنے گھروں سے نکل سکتا تھا. بہرحال اس کی بڑی تفصیلات ہیں, اس میں یاد رکھو تاریخی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں ان کتابوں کا مطالعہ ساتھ ضروری ہوتا ہے جنہوں نے ان کو ناقدانہ انداز میں دیکھا ہے. لہذا ان واقعات میں ابن عربی المالکی, ابن عربی 2 ہے, ایک صوفی ایک مالکی, ان کی کتاب ہے العواصم من القواسم, اس کو ضرور مطالعہ کرو تو آپ کے سامنے ہر چیز نکھر جائے گی, حقیقت سامنے آ جائے گی. صحابہ اکرام کے زمانے کے جھگڑے لڑائیاں اور یہ کہ ان کی حقیقت کیا تھی, عثمان غنی کے یہاں سے شروع ہوتے ہی ہے. العواصم من القواسم عربی میں کتاب ہے, اردو ترجمہ آیا ہو مجھے معلوم نہیں, لیکن ان کو مطالعہ کرو, اس میں پتہ چلے گا, تب پتہ چلے گا کہ حقیقت حال کیا ہے. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس پر تفصیل بتائیں. بہرحال یہ عثمان غنی کا پہلا فتنہ ہوا. اب اس فتنے کا اثر کیا ہوا؟ جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے. تو اس کا فتنہ کیا ہوا اثر؟ فلم تبق من اصحاب بدر احدا, کا اس فتنے نے کسی بدری کو نہیں چھوڑا, یعنی تیزی سے بدری صحابہ دنیا سے چلے گئے.
یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت سارے شہید ہو، ایسا نہیں، یعنی اس کے بعد تیزی سے وفات ہونے لگی، تیزی سے چلے گئے سارے. اور یہ فتنہ 35 ہجری میں ہوا، سن 35 ہجری میں فتنہ ہوا ہے. 35 ہجری میں سب اصحاب بدر چلے گئے. آخری صحابی سعد بن ابی وقاص یہ آخری بدری ہیں جو فوت ہوئے ہیں. ساری دنیا بدری صحابہ سے خالی ہو گئی. اس فتنے کا یہ اثر ہوا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت فوت ہوئے، یعنی تیزی سے ان کے بعد یہ جاتے رہے. جنگ جمل، جنگ صفین، یہ جنگیں ان میں بڑے بڑے صحابہ سب دنیا سے بدری چلے گئے. یہ دوسرا فتنہ. ثم فتنہ ثانیہ حرہ، پھر حرہ کا فتنہ ہوا. حرہ مدینہ والوں نے یزید کی اطاعت نہیں کی تھی تو اس نے فوجیں چڑھا دی. حرہ اور کالے کالے پتھر ہیں جو مدینہ گرد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں حرہ کے پتھر. کیونکہ مدینہ شریف میں پہلے آتش فشاں بہت ہوتے تھے، والکینو جس کو کہتے ہیں، وہ پتھر وہ جلتے تھے اس سے، آگ سے. وہ کالے پتھر وہ ہیں. لیکن پیغمبر سلام کی برکت سے پھر کبھی نہیں آیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکلا تھا آتش فشاں، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو واپس بھیج کے آؤ. تو صحابی نے ڈنڈا مارا اس کو، آگ کو، تو آگ پیچھے بھاگنے لگ گئی اور سوراخ میں داخل ہو گئی. آج تک دوبارہ کبھی نہیں آیا. یہ بڑا مشہور حضرت عمر کا واقعہ ہے. بہرحال اب یہ جو فتنہ حرہ کا ہوا بہت خطرناک فتنہ تھا. 10,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے اس میں، اور مال لوٹ لیا گیا. 3 دن تک پورے مدینہ کے گھروں کا لوٹ مار کو اجازت دے دی گئی فوج کو. عورتوں کی عزتوں تک پر ہاتھ ڈالے گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی داڑھی موڑ دی گئی، گھر میں بیٹھے تھے ان کی داڑھی کاٹ دی. یہ حرہ کا فتنہ ہے. اس لیے یزید کے بارے میں یا تو حسین کے مسئلے میں تو تعویلات چل سکتی ہیں، یہاں کوئی تعویل نہیں چلے گی. براہ راست فوجیں بھیجی گئی، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہم جوش میں کہہ دیتے نہیں. وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے فعل سے، یزید کے فعل سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، ورنہ کنعان کے فعل سے نوح علیہ السلام پر اثر پڑے گا؟ بتاؤ. نوح علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے، جن کو قرآن نے خود کہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، لوط السلام کی بیوی، کیا ان کی وجہ سے ہم ان کے شوہر کو برا کہیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کی اولاد بھی بگڑ سکتی ہے. نوح علیہ السلام کا صاف قصہ ہے. بتخانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کعبہ میں پیدا ہوا. زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ اور زوجہ لوط ہوئے کافرہ. کیا مندر کو دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے، اپنے کو غیر، فام سے بالا ہے خدائی تیری. یہ کیا ہے؟ کہ ہم صرف اس وجہ سے یزید کو اچھا کہیں کہ سیدنا امیر معاویہ پر بات آتی، تو ایسے کوئی بات نہیں آتی بھائی. انہوں نے اگر فیصلہ کیا تھا تو اس وقت اچھا سمجھ کے کیا تھا. اب بعد میں جب حکومت میں آ جائیں تو کتنے اچھے اچھے برے ہو جاتے ہیں بھائی، کتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بعد میں برے ہو جاتے ہیں. عبد الملک بن مروان کے بارے میں خود میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. ہم مولوی لوگ تاریخ تو پڑھتے نہیں، یہ تاریخ پڑھنی چاہیے. یہ دوسرے تاریخی باتیں کر کے ہم سے کہتے یار بہت ہو بڑا محقق اعظم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو تاریخ الٹا کر کے بھی پڑھتے ہیں. تنقید کا مطلب ہے اس کو الٹا کر کے پڑھنا، نیچے سے دیکھنا نیچے سے کیا ہے. اس کو تحقیق کہتے ہیں. تحقیق میں نے گھمانا پھرانا اس کو، جو اوپر سے نظر آ رہا ہے ابھی دیکھو بھائی آگے سے تو پیچھے کیا ہے بھائی اس کی. کیا بات ہو رہی تھی؟ عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث باقاعدہ پڑھی، اس نے حدیث پڑھی محدثین کے پاس، طالب علم اختیار کی.
اور قرآن کا بہت عاشق تھا. تو مسجد نبوی میں یعنی مدینہ رہتا تھا, مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تو خبر آئی کہ آپ کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے. تو قرآن سے کہا کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے, السلام علیکم. اب ان حالات دیکھو تو کیا لکھے ہوئے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر یزید کو بنایا تھا تو ان کے سامنے وہ روایت تھی کہ قسطنطنیہ کا جو جہاد کرے گا اس کی بخشش ہو گئی, لیکن اس کا مطلب دائمی بخشش نہیں ہے. یہ ایسی جیسے حج کرے تو بخشش ہو جاتی ہے, اگر حج کے بعد نیا اکاؤنٹ کھول لے تو کیا وہ بھی معافی لے گی؟ یہ تو بدری صحابہ کی خصوصیت ہے جو آپ نے گزارا ہے, افعلوا ما شئتم, جو چاہے کرتے رہو, قد غفرت لکم. سن لو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں ہے, وہ اب مغفرت کی روایت وہ معافی ہو گئی. تو انہوں نے کہا اب اتنی فضل حاصل ہے کہ غصن دنیا کی اس میں گیا ہے, تو انہوں نے اس بنیاد پر, لیکن بعد میں حکومت میں آنے کے بعد بگاڑ آ گیا, اور یہ ہررا کا واقعہ اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا. بات چیت بھی ہو سکتی تھی, کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, لیکن نہیں. تو یہ ہررا کا قصہ پیش آیا. اب اس فتنے کا اثر کیا ہوا؟ فلم تم کیوں نصاب الحدیبیہ احدن, تو حدیبیہ والا کوئی باقی نہیں بچا جو حدیبیہ میں تھے, وہ تیزی سے دنیا سے چلے گئے. کچھ تو اسی میں ہررا کے واقعے میں شہید ہو گئے, اور باقی دنیا سے جلدی وفات, کیونکہ جب فتنہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. یہ برکت والے لوگ تھے سارے. ثم وقعت الثالثہ, پھر تیسرا فتنہ آیا. یہ جو تیسرا فتنہ آیا اس کو ذکر نہیں کیا, وہ کون سا ہے؟ اب اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ازارقہ کا فتنہ ہے. ازارقہ جو یزید کا, اچھا یہ جو یزید کا قصہ ہے جو ہے یہ وہ جو پیش آیا ہے یہ سن 62 ہجری میں 63 ہجری میں ہوا ہے, وہ جو ہررا کا واقعہ ہے. اب یہ تیسرا فتنہ کون سا ہے؟ تیسرا فتنہ بعد نے کہا ازارقہ, یزید کے مرنے کے بعد عراق میں ازارقہ ظاہر ہوا. ازارقہ یہ خوارج کا ایک حصہ تھا جنہوں نے ہزاروں مسلمان شہید کر دیے, ہزاروں مسلمان. لیکن صحیح بات یہ کہ عبداللہ ابن زبیر کا ہے یہ اصل میں. سن 73 ہجری میں چونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت تسلیم نہیں کی تھی یزید کی, تو اپنی حکومت قائم کر لی. تو مکہ, مدینہ, مصر اور یمن, یہاں پر ان کی حکومت تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی, یزید کی پورے دور میں رہی. تو پھر حجاج بن یوسف نے فوجیں بھیجی تھی اور منجنیقوں سے خانہ کعبہ منہدم کر دیا تھا, اور حرم مکہ کے سہن مکہ میں جن سین حرم میں عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا سن 73 ہجری میں. یہ تیسرا فتنہ ہے. بعد نے کہا ہے کہ ایک خارجی مدینہ میں ظاہر ہوا تھا, تو مدینہ والوں کو قتل و غارت کی اس نے. اب چونکہ اچھے لوگ رہے نہیں تھے, سب چلے گئے تھے, یعنی صحابہ اکرام تقریباً چلے گئے تھے. اب یہ جو تیسرا فتنہ تھا یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. اب اس لفظ کو سمجھو, فلم ترتفع, تیسرا فتنہ نہیں جاتا تھا. وللناس طباخ, لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. طباخ سے مراد قوت, طباخ میں نا عقل اور قوت, یعنی لوگوں کی عقل بھی سلب ہو گئی, قوتیں ختم ہو گئی, فتنہ ختم ہونا, یعنی لوگ تھک گئے, فتنہ ختم ہی ہوا, مر گئے, برباد ہو گئے. تب جا کر فتنہ ختم ہوا, یعنی لوگ بھی ختم ہو گئے, فتنہ بھی ختم ہو گیا. یہ ہے, ورنہ جب تک لوگ قائم تھے فتنہ ختم نہیں کر سکے. وللناس طباخ, طباخ کے لوگوں میں قوت ہو, یہ فتنہ نہیں اٹھا اس وقت تک جب تک لوگ کوشش کرتے رہے. جب بالکل لوگ ہی ختم ہو گئے, جب لکڑی ختم ہو جائے تو آگ بجھ جائے گی یا نہیں بھائی, یہ سمجھ لو. جب لکڑی ختم ہو جائے تو آگ تو بجھنی. یہ فتنہ جو ختم ہوا کہ لوگ ہی نہیں رہے, سب مارے گئے, سب برباد ہو گئے. وللناس طباخ, تو ان تین فتنوں کا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فتنہ اتنی خطرناک, فتنہ شد من القتل کا ہے. جب فتنہ ہوتا ہے تو اچھے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ جلدی لے جاتے ہیں اپنے پاس, ان کو باقی نہیں رکھتے. چلو. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر الحميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حدثني طائفة من حديثه قالت فأقبلت أنا وأم مستعين فاعترفت أم مستعين في بيتها فقالت تعيس بسرا فقلت بئس ما قلت وسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث حدیث لفظ آگے آ رہی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو آزمائش آئی تھی
وہاں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. تو یہ چونکہ مستہ جو ہے نا جو مخلص 3 مخلصین میں سے 3 بھی شامل ہو گئے تھے اس فتنے میں ان منافقین کے ساتھ. ان میں جو ہے حضرت کی حمنہ جو ہے ان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی تھی وہ شامل ہو گئیں. یہ مستہ تھے, یہ سیدنا صدیق ان کے بھانجے ہیں, اور ایک حسان جو ہے رسول اللہ کے شاعر, یہ 3 بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اس بات کو اڑانے میں. بعد میں ان سب کو سزائیں بھی ملی. تو آپ نے جب مستہ کو ان کی ماں نے گالی دی, برا کہا کہ تباہ ہو جائے مستہ, برباد ہو جائے مستہ, وہ گر گئی تھی آگے چادر میں اٹک کر, تو مستہ کو برا کہا. تو اما عائشہ نے کہا کہ آپ ایسے آدمی کو گالی دے رہے جو بدر میں شریک ہوا ہے. انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہو کیا کہتا پھرتا ہے, یعنی اپنے بیٹے پر ناراض تھی, اپنے بیٹے پر ناراض تھی کہ یہ اپنی کزن پر ہے اور اپنے اس پر کتنا یہ ماموں کی بیٹی پر کیسی بات کرتا پھرتا ہے یہ. تو چونکہ وہ بدری صحابی تھے اس لیے امام بخاری یہاں ہے, ورنہ حدیث صرف آگے آ رہی. چلو. وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى عن وقتان بن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابه يا رسول الله تنادي ناسا امواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهم احدهم كما تم رجلا وكان عروة بن زبير يقول قال زبير قسمت سهمانه فكانوا 100 والله اعلم. آگے اگلی روایت پڑھو. قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام وعن ابي عن زبير قال ضربت يوم بدر المهاجرين 100 سهم. یہ 81 بدری 81 مہاجر صحابہ تھے, 81 صحابہ تھے مہاجرین 313 میں سے. لیکن حضرت عروۃ زبیر کہتے ہیں, حضرت زبیر کہتے ہیں جب حصے تقسیم کیے گئے تو ان کو 100 حصے دیے گئے, 100 حصے ان کو 100 حصے دیے گئے. اور ویسے ان کی تعداد کیا تھی 81. وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ کچھ ان کے غلام وغیرہ بھی تھے, نوکر وغیرہ بھی تھے, ان کو بھی حصے دیے گئے. ایک بات. دوسرا 81 وہ تھے جو حاضر تھے, کچھ وہ تھے جو حاضر نہیں تھے, ان کی اور جگہ ڈیوٹی تھی. جیسے عثمان غنی ان کو واپس بھیج جا کہ تم وہاں کرو, اس طرح اور صحابہ کہ تم نے فلاں جگہ کھڑا ہونا ہے, فلاں جگہ کھڑا ہونا ہے, فلاں کی خبر لے کر آؤ. ان کے بھی حصے رکھے گئے. تو حصے 100 ہوئے, لیکن عملاً جو شریک ہوئے وہ 81 تھے مہاجر. باقی آپ اس میں سے نکال لیں کہ انصاری کتنے تھے, باقی سب انصاری تھے. تو لہذا لیکن ان مہاجرین کو 100 حصے دیے گئے. 100 حصے اس لیے دیے گئے کہ ان میں جو نوکر وغیرہ تھے وہ بھی شمار کیے, اور جو غائب تھے وہ بھی شمار, جیسے عثمان غنی کا حصہ رکھا گیا. تو لہذا اس اعتبار سے 100 بن گئے. لہذا دونوں تعداد میں اور تقسیم میں کوئی آپس میں معارضہ نہیں ہے, سمجھائیں, معارضہ نہیں آپس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام صحابہ کا نام ذکر کیا ہے بدری جو پیچھے گزرے ہیں, جن میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی صحابہ کرام ہیں. اور امام بخاری نے حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے, پہلے الف والے, با والے, تا والے, سا والے, اس طرح ہے. مرتبے کے اعتبار سے نہیں. مرتبے اعتبار سے تو خلفائے راشدین پہلے آنے چاہیے, پھر عشرہ مبشرہ آنے چاہیے, ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس اعتبار سے کیا ہے. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللمعات ان کی کتاب ہے شرح مشکات, اس میں لکھا ہے کہ بخاری شریف میں یہ جو آتے ہیں نام, جب یہ نام پڑھے جائیں تو اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور علامہ دوانی نے تاریخ الخبیث میں لکھا ہے کہ سمینا من مشایخنا ان دعا مستجاب عند ذکر اسماء البدریین فی البخاری. یہ بخاری جب آئیں تو اس وقت جو دعا کی تو قبول ہوتی ہے. لہذا ہم انشاءاللہ ان ناموں کو ساتھی پڑھے گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, پھر آپ سے پوچھیں گے آگے پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. چلو پڑھو بھائی. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن بكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي حمزة بن عبد المطلب الهاشمي وحاتم بن أبي بلتعة حليف بن قريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي وحارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كانت النظارة
وغير بن عدي الانصاري وقيس بن غداة السهمي ورفاعة بن رافع الانصاري ورفاعة بن عبد المنذر واللبابة الانصاري زبير بن عوان القرشي وزيد بن سهل ابو طلحة الانصاري وابو زيد الانصاري وسعد بن مالك الزهري سعد بن خالد القرشي سعيد بن زيد عمرو بن نفيل القرشي سهل بن حنيف الانصاري زهير بن رافع الانصاري وابوه عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق القرشي وعبد الله بن مسعود المدني عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي وعبادة بن سعد الانصاري عمر بن الخطاب العلوي وعثمان بن عفان القرشي خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه علي بن ابي طالب الهاشمي وعمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي عقبة بن عمرو الانصاري وعامر بن ربيعة العنزي وعاصم بن ثابت الانصاري وعويل بن سعد الانصاري وعتبان بن خالد الانصاري قدامة بن مزعون قتادة بن نعمان الانصاري ومعاذ بن عبد الجمهور وعروة بن الأقرع واخوه مالك بن ربيعة ابو سيد الانصاري مرارة بن ربيع الانصاري ومعن بن عدي الانصاري ومسعر بن اسامة بن عباد وعبد المطلب بن عبد المناف مقداد بن عمرو الكندي حديث بني زهرة هلال بن أمية الانصاري رضی اللہ عنہم اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت التقوى والمغفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ حضرات صحابہ کرام کو یا اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کی شان کی مطابق جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما، یا اللہ یہ طلبہ دین بہت دور سے قریب سے یا اللہ علم دین سیکھنے آئے، یا اللہ ہمیں بھی اور ان سب کو اور ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی ہمیں بغیر استحقاق کے نصیب فرما، بغیر استحقاق کے نصیب فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام علماء دین کی اور خدام دین کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے شیخ شاہ حکیم اقصی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے فیضان کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے ہمارے بہاول نگر کے ادارے میں پڑھنے والے کسی بھی طالب اور طالبہ کو یا اللہ علم نافع سے محروم نہ فرما، یا اللہ یہ لوگ اس سال یا اللہ فارغ ہو جائیں گے، اگلے سال یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں بھی اخلاص سے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ حضرت مولانا مدر صاحب تان برکاتوں کی صحت اور عافیت دراز عمر نصیب فرما، ان کی خیر و برکات یا اللہ ہمیشہ جاری ساری فرما، ان کے اولاد کو بھی خوب اس کی حفاظت فرما، اور یا اللہ دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ یہ حضرت کے ادارے میں یا اللہ جو خدمت
یا اللہ مختصر سی ذمہ لگی ہے، اس کو تو شرف قبولیت نصیب فرما، اس کی تو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ان تمام طلبہ کو یا اللہ مجھ کو صاحب نسبت فرما، صاحب نسبت فرما، صاحب نسبت فرما۔ یا اللہ تفقہ فی الحدیث نصیب فرما، تفقہ فی القرآن نصیب فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ اللہم انا نسأل من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ان اصحاب بدر کی برکت سے، ان کے اسماء گرامی کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما۔ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور یا اللہ کمال تقوی ہمیں نصیب فرما، توبہ پر استقامت ہمیں نصیب فرما، گناہوں سے دوری اور اپنی ذات کی یا اللہ دربار کی حضوری ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تھوڑا پڑھ لیں یا بس ہے؟ چلو پڑھو، چلو بھائی۔ باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه في دية الرجلين وما اراد من غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوجها وغدا كانت على راس 6 اشهر من وقعه بدر قبل احد، وقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من اول الحشر وجعلهم اسحاق بعد بئر معونة وفد۔ حدیث بنی النضیر ومختصر الیہم، بنو نذیر کا جو قصہ ہے وہ دراصل غزوہ خندق کے بعد، غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کر دیا حضرت عروہ کی قول کی وجہ سے، ورنہ اس کا اصل یہ ہے کہ وہ غزوہ احد ہو گیا تو اس کے بعد پھر، بلکہ اس کے بعد بیر معونہ ہوا، بیر معونہ کے بعد یہ 4 ہجری تقریباً بن جاتا ہے، 4 ہجری میں، لیکن امام بخاری 2 ہجری کے واقعات میں لا رہا ہے اس کو۔ میں نے بتایا کہ امام بخاری کی بڑا عجیب انداز ہے، دونوں قولوں کو سامنے رکھا ہے، حضرت عروہ کی وجہ سے یہاں لے آئے اور لیکن ذکر کر دیا کہ ان کو بیر معونہ کے بعد بھی کہا ہے تو 4 ہجری میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری کا ایک طرز ہے، 2 چیزوں کو جمع کرنا، کیونکہ بہت زیرک انسان ہے، بہت سمجھدار انسان ہے، ان کی عقل جہاں پہنچتی ہے ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں، تو دونوں کو جمع کیا ہے۔ لیکن چونکہ اصل سبب یہودیوں کی بدماشی کا بدر ہے، کہ بدر کے قصے کے بعد ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا مکہ والے تو مارے گئے، اب ہم کردار ادا کریں گے، یہ میدان میں آ گئے۔ یہ ہے اصل بات، پہلے سمجھتے رہے مکہ والے آئیں گے اور ان کو ویسے کر دیں گے، کیونکہ مکہ بڑے مشہور تھے۔ پھر پیغمبر صاحب کو پیغام بھیجا انہوں نے، یہودیوں نے، کہ ان کو کیا لڑنا آتا ہے، ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ یہ 3 بڑے قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں نے پر پرزے بدر کے بعد نکالے، تو امام بخاری اس لیے بدر کے بعد لایا ہے کہ ان کی بدماشی جو شروع ہوئی ہے وہ بدر کے بعد شروع ہوئی ہے، انہیں یہاں لے آئے۔ باقی کہتے تم سمجھدار لوگ ہو، جہاں رکھنا ہوگا خود رکھ لینا، لیکن اصل سبب اس کا بدر ہے۔ کیا وہ قریشی مارے گئے تو کمزور ہو گئے؟ ایک دم 70 سردار مارے گئے، اب ان کو شے دے رہے ہیں، نہیں جی ایسا نہیں، ہم ہے نا ہم ایسے کر دیں گے۔ اور براہ راست بنو قینقاع نے سب سے پہلے رسول اللہ کو براہ راست پیغام بھیجا تھا، ہم وہ کر دیں۔ جب رسول اللہ نکلے تو ہوا خارج ہو گئی ان کی، تو بنو قینقاع سب سے پہلے ہمیں جان چھوڑ دے جی، ہم جاتے ہیں۔ وہ بھی پیغام فرمایا کہ قتل کر دو ان کو، لیکن انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ حلیف تھا، انہوں نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دو، تو ان کو شام چلے گئے۔ ازروعات اشعار میں ذکر آتا ہے، من ازروعات،
اپنے محبوبہ کا ذکر کرتا ہے، حضرات سے میری محبوبہ ہے، اشعار میں پڑھا ہوگا تم. تو یہ وہاں ان کو بھیج دیا. اس کے بعد یہ بنو نذیر آ گئے. انہوں نے کیا بدماشی کی؟ جو سازش تو کر رہے تھے کہ عربوں کو ابھار رہے تھے، کیونکہ خندق میں جو عرب آئے وہ اسی وجہ سے آئے کیونکہ احد میں تھوڑی کمزوری محسوس ہوئی کہ صحابہ اکرام جو ہے یا مسلمان شہید ہو گئے، تو انہوں نے سارے عربوں کا بس اب تو ہلہ بول دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو بنو نذیر والے آ گئے. اب بنو نذیر کے غزوے کی دو وجوہات ہیں جو امام بخاری نے ذکر کر دی. پہلی وجہ یہ ہے کو بیر مونا کا قصہ پیش آیا جو غزوہ احد کے بعد ہوا. بان خندق کے بعد پہلے وہ بیعت آئی ہے وہاں پر. اس بیر مونا میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے ایک صحابی بچے، وہ پاؤں سے کچھ معذور تھے، وہ کہیں چھپ گئے، بعد میں پکڑے گئے. تو عامر بن طفیل جس نے قتل کیے تھے اس نے اپنی ماں کی نظر میں ان کو آزاد کر دیا. ان کے ماں نے نظر مانی تھی کہ میں غلام آزاد کر دوں، ان کو اس کو آزاد کر دیا. وہ صحابی مدینہ شریف آ رہے تھے تو راستے میں اس کو 2 کافر ملے. اس نے سمجھا کہ یہ عامر بن طفیل کے قبیلے کے ہیں، لیکن وہ اس کے قبیلے کے نہیں تھے، وہ ساتھ والے قبیلے کے تھے. تو انہوں نے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی. جب وہ سو گئے تو ان کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو وہ چونکہ ان کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ تھا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں دیت دیں آپ، اگرچہ غلطی سے ہو گیا ہے لیکن دیت دیں. اب دیت کے لیے 200 اونٹ چاہیے اور وہ فقر و فاقہ کا زمانہ ہے. ابھی تو بدر ہوئی ہے، بدر میں تو اونٹ ہی نہیں تھے. تو پیغمبر سلام بنو نذیر کے پاس گئے اونٹوں کی مدد کے لیے کہ ہماری امداد کرو، کیونکہ یہ حلیف تھے، ان سے معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئیں گے. تو پیغمبر سلام تشریف لے گئے بنو نذیر. یہ بنو نذیر مسجد قباء جس طرف ہے، مسجد قباء جو ہے یہ میں جس رخ پر بیٹھا ہوں یہ قبلے کا رخ ہے مدینہ شریف کا، کہ وہ جنوب میں قبلہ ہے، شمال میں بیت المقدس ہے، اور اس کے بائیں طرف مشرق ہے، دائیں طرف مغرب ہے. تو مشرق میں قباء ہے مسجد. اس قباء کے بعد بنو نذیر رہتے تھے، اس کے پیچھے بنو قریظہ رہتے تھے، اسی طرف ہی بنو قینقاع رہتے تھے. اور یہ بڑی آباد انہوں نے جگہ کر لی تھی، اور باغات تھے اور محلات تھے، اور بہت ہی یعنی آپ سمجھے کہ اس کے مغرب کی طرف، مدینہ کے مغرب طرف بڑی ندی ہے، بڑی ندی وہ ہر وقت چلتی تھی اس زمانے میں، گویا کہ دریا کی طرح. اور اس طرف انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی ان کو بیچ میں لیا ہوا تھا کہ اگر ہم کبھی حملہ کریں تو یہ نہ ادھر سے کوئی امداد آئے اور ادھر سے ہم لوگ ہوں. تو یہ بنو نذیر کا موقع ہے، جگہ ہے یہ قباء کی جانب، یعنی مشرق کی جانب. آپ وہاں گئے تھے بھی. اب تو انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کیا اور کہا آئیے آئیے، ہم آپ کو بالکل کیوں نہیں اونٹ کا، کتنے اونٹ کہیں گے دیتے ہیں. اور سازش کی کہ رسول اللہ دیکھو آئے ہیں تو اب بچ کے نہیں جانے چاہیے. تو ایک مکان کے ساتھ جو نا بٹھا دیا، نشست لگائی، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو پتھر دے کر بھیجا کہ تم اوپر سے پتھر پھینکنا وسلم پر، اور کہنا جی میں پتھر ٹھیک کر رہا تھا اور لگا رہا تھا تو یہ بات اس طرح جو نا وہ اندھیرے میں چلی جائے گی اور کوئی بات خاص سامنے نہیں آئے گی تو دیت مانگے گی، تو جتنی چاہے ہم دیت دے دیں گے. تو جب یہ پتھر وہ لے کر چلا، رسول اللہ بیٹھے تھے تو جبریل السلام آئے کہ آپ فوراً اٹھ جائیں، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ چلے گئے. ان کی یہ سازش تو یوں ناکام ہو گئی. آپ کو سمجھ. دوسری وجہ، پیغمبر السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ غداری کر رہے ہیں بنو قینقاع کی طرح. تو پیغمبر السلام نے ان سے بات کی کہ بھائی معاہدہ دوبارہ کرو، لغت پڑھ دوبارہ کرو، کیونکہ پہلے بنو قینقاع نے کیا، تم دوبارہ ہی کر رہے ہو. اور یہ ادھر یہ واقعہ بھی بیچ میں شامل کر لیں آپ تو بات اور واضح ہو گئی. اگرچہ انہوں نے تو آشکارا نہیں کیا لیکن جبریل السلام نے بتا دیا. آپ نے فرمایا معاہدہ دوبارہ ہوگا. تو پہلے تو تیار ہو گئے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ منافقین نے کہا کہ کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے، تمہارے پاس قلعے ہیں، اسلحہ ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا ہم کوئی معاہدہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا بات چیت کرو پہلے. تو کہا 30 آدمی دونوں طرف سے آ جائیں. تو پیغمبر سلام 30 صحابہ کو لے کر وہ 30 یہودیوں کو لے کر آئے
ابو نے کہا کہ یار ہمارا مقصد یہ 30 تو ہر ایک ایسا ہے جو اپنی جان دے دے گا، رسول اللہ تک تو پہنچنے نہیں دے گا، تو تعداد کم کراؤ۔ تو ان کا 3 آدمی آ جائیں، اور یہ کہا کہ اسرا کوئی نہیں لے کے آئے گا، اور خود ان تینوں نے یہودیوں نے خنجر چھپائے اپنے پاس کہ اچانک حملہ کر دیں گے رسول اللہ پر، اور دونوں نہتے ہوں گے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب اسلام آئے انہوں نے کہا ان کی یہ سازش ہے، تو آپ نے ایک صحابی جو خوب بولنے والے تھے ان کے ساتھ 2 صحابی دیے، کہا میری طرف سے یہ گفتگو کریں گے، اور رسول اللہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ان کا جو ہے نا وہ غزوہ بنو نذیر ہوا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلے تو ماننے لگے، پھر نہیں مانا، پھر قلعہ انہوں نے بند کر لیا، دروازے بند کر لیے، اور پیغمبر سلام نے ان کے باغات جو تھے ان کو کٹوانا شروع کیا۔ تو پھر وہ معاہدے پر اتر آئے، پھر آپ نے کہا تمہیں جلا وطن ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر وہ جلا وطنی پر تیار ہو گئے۔ مال اسباب ایک اونٹ پر جو لاد سکتے ہو وہ لے کر جاؤ، لیکن اسلحہ تم نہیں لے کر جاؤ گے، اسلحہ یہیں چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو یہ وہاں سے نکل کر بعض شام چلے گئے، بعض خیبر میں چلے گئے۔ ان میں حیی بن اخطب جو تھا، کنانہ بن ربی جو اما صفیہ کا پہلا شوہر تھا، کنانہ بن ربی، وہ سلام بن ابی الحقیق، یہ جا کر خیبر میں بس گئے۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر جو کام کیا، تو پھر سن 7 ہجری میں خیبر والوں کی خبر لی گئی جو غزوہ خیبر میں آئے گا۔ یہ پوری تفسیر سامنے آ گئی آپ کے، آپ پڑھو روایت کہ جعل ابن اسحاق دیکھو، قال عروہ کہاں تلالہ سے وقت بدر قبل احد، کہا کہ بدر کے 6 مہینے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، احد سے پہلے۔ یہ کون کا؟ عروہ۔ لیکن ابن اسحاق بعد بیر معونہ و احد، لیکن ابن اسحاق نے بیر معونہ اور احد کے بعد بنایا۔ اور پھر امام بخاری فی دیت الرجلین کا لفظ لا رہے ہیں نا بعد میں، تو اشارہ دے رہا ہے کہ ابن اسحاق کا قول ٹھیک ہے کہ بیر معونہ کا قصہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ صحابی نے 2 بندوں کو قتل کیا تو دیت لی گئی۔ لیکن امام بخاری، میں نے بتایا امام بخاری مقصد کو سامنے رکھتا ہے کہ سازشیں شروع اصل میں بدر کے بعد، تو بدر کے بعد اس کو لے آئے۔ چلو قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النذير وقريظة فأتى بني النذير وأخذ قريظة عليهم ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا وعند يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رحمة الله من سلام ويهود، یعنی جتنے بھی یہودی تھے پھر غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی خبر لی، انہوں نے اس وقت بہت بدماشی کی، خندق آئے گا اس میں، تو پھر بنو قریظہ کو بھی ان کو پھر آپ نے قتل کرا دیا، ان کو چھوڑا نہیں، کیونکہ انہوں نے سازشیں بہت سخت کی تھی، عورتوں پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، جس میں اما اسما لاٹھی لے کر گئی تھی اور مارا اس یہودی کو لاٹھی اس کے سر پر، اور اس کا کام ہو گیا ایک لاٹھی میں، وہ اما اسما کا اس میں آتا ہے، ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال تو بنو قینقاع بھی جلا وطن ہوئے، بنو نذیر بھی، لیکن بنو قریظہ کو سب کو قتل کر دیا گیا، اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا دیا گیا۔ تو پورے اس کے بعد یعنی اسلام میں سے پہلے فتح مکہ سے پہلے تقریباً تمام یہودیوں سے مدینہ خالی کرا لیا گیا۔ چلو یہ اب اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سورہ حشر نہ کہو، سورہ نذیر کہو، کہا کہ حشر سے لوگ سمجھیں گے شاید حشر کا معنی قیامت ہے، لیکن اس میں حشر کا معنی جلا وطنی ہے، اول حشر معنی اول جلا وطنی، تو حشر سے مراد جلا وطنی، حشر سے مراد وہ نہیں ہے یوم نحشر جمیعا، قیامت مراد نہیں ہے۔ تو لہذا وہ کہتے تھے اس کا نام ہی سورۃ النذیر کہو، سورہ حشر نہ کہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے سورہ حشر کی آیات جو صبح شام تو اس میں لفظ حشر رسول اللہ نے استعمال کیا ہے، اس لیے قرآن میں سورہ حشر لکھا جاتا ہے، لیکن حضرت عباس کہتے تھے کہ اس کو سورہ نذیر کہو۔ چلو كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم۔ یہ صحابہ کرام کا کہ جب پھل آتے تو کھجور رسول اللہ کے نام کر حضرت میرے باغ میں 2 کھجوریں آپ کی، کہتے میرے باغ میں 4 کھجوریں آپ کی، کہتے میرے باغ میں 10 کھجوریں آپ کی، یہ کرتے تھے۔ لیکن جب نذیر اور قریظہ فتح ہوئے تو باغات آ گئے،
یہ فے میں ہے، مال فے یعنی جس میں جنگ نہیں ہوئی. تو جب مال فے رسول اللہ کا مال ہوتا ہے سارا، تو پیغمبر سلام نے اہل بیت میں تقسیم کر دیے، خود بھی رکھ لیے. تو پھر اگر کوئی آتا حضرت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یردو لے، کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس خود باغات اب موجود ہیں، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ عوالی کا جو علاقہ ہے، عوالی جس کی عجبہ مشہور ہے، عوالی مشرق ہے، یہ اونچا ہے، عوالی اونچی جگہ ہے. جب آپ نے ترمذی شریف میں وہ روایت پڑھی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، ثم یذهب الذاهب الى عوالی، کہ پھر جو ہے وہ مغرب سے پہلے واپس. تو یہ عوالی 6 میل پر ہے. یہاں جو باغات ہے یہ رسول اللہ کے باغ ہیں، یہاں پیغمبر تشریف لے جاتے تھے. وہاں کی کھجوروں کی عجیب برکت ہے، باغ عجیب ہے. ہمارے بہت سے عرب دوست ہم جب جاتے ہیں تو ناشتے کا اس میں اب باغ میں رکھتے ہیں، وہ اس عجیب انوارات ہیں کیونکہ رسول اللہ وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ وسلم کے باغ تھے وہ سارے. تو یہ وہاں کی عجبہ بڑی مشہور ہے، عجبۃ العوالی. تو یہ وہی مشرق کی جانب ہے. جو آپ جاؤ گے وہاں انشاءاللہ آپ کو اللہ لے جائے، ہمیں لے جائے، تو مسجد قباء کے ارد گرد جو باغات ہیں یہ سب عوالی کا علاقہ کہلاتا ہے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن النظير وقدر وهي البويرة فنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. پیغمبر سلام نے نذیر کے باغات کو جلایا، کاٹا. یہ بویرہ، وہ جگہ کا نام بویرہ ہے. تو قرآن اترا کہ تم جو نرم کاٹتے ہو، کہ گیلا جو تازہ تو نرم ہوتا ہے، مارو گے تو جلدی کٹ جاتا ہے. اور یہ کاٹا تھا کہ ان کو تکلیف ہو، کیونکہ کسانوں کو کھیتی ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف پہنچانے کے لیے پھر وہ اترا ہے. یہ ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ زمینوں کے اوپر جانے دے دیتے ہیں. یہ آپ نے ان کو، یہ جنگی حکمت عملی تھی، ان کو تکلیف پہنچائی کہ ان کا باغ کاٹو. آپ ان کو جب باغ کٹے تو نہیں ہم آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں. بات کرنے کیا، باندھو بستر، نکلو یہاں سے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. یہ بستر بن رہا ہے. چلو یہ اشعار آ رہے ہیں، اشعار چلو. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حكم قال اخبرنا جرير بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير قال ولا يقول حسان بن ثابت وانا على سراك بني لؤي حريق بالبوارد مستدير. وقال فاجابه ابو سفيان بن الحارث اتاه الله ذلك من صنيعه وحرق في نواحي السعيد ستعلم ايدنا من هذه وتعلم اي ارضينا. یہ حضرت حسان نے اشعار کے اشعار، یہ اشعار ہیں، بخاری کا اشعار بھی ہے. اس پر باقاعدہ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کا چھوٹا سا کتابچہ بھی اشعار کی شرح میں، جو پہلے ماد الخلیل سے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ مدنی شائع کر کے تقسیم کراتے تھے. اب مجھے پتہ نہیں اب ملتا ہے کہ نہیں. تو یہ اشعار ہے کہ ہانا علی صلاۃ بنی لؤی، آسان فرماتا ہانا، آسان ہو گیا. صلاۃ سری کی جمع ہے. سری میں اگر گول تا لگا تو سریہ وہ بن جاتا ہے جنگ، اور سری سردار. اگر آپ نے شمائل ترمذی پڑھو گے، نکاحت رجلا سریًا، رکب سریًا، رکبہ کہ وہ سریًا رجلا سردار سے شادی کی، تو سری سرایا. ہان آلا اس کی جمع سرات ہے، تو سریہ کی جمع سرایا ہے اور سری کی جمع سرات ہے، سردار. مراد ہے قریشی صحابہ. کون مراد ہے؟ قریشی صحابہ. رسول اللہ بھی مراد ہیں اور صحابہ کرام تو سردار، ان میں بڑے بڑے سردار تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم وغیرہ حضرات. ہانا آسان ہو گیا ہے بنی لوئی کے سرداروں پر. بنی لوئی یعنی یہ اوپر کا نسب ہے جس میں سارے قریشی. کیا چیز آسان ہو گئی؟ حریق بالبویرۃ مستطیر، آگ لگانا بویرہ کے مقام پر، مستطیر، اور وہ آگ اڑ رہی ہے، آگ اڑ رہی، کیونکہ پورے عرب میں مشہور تھا یہودیوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ان کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، یہ یوں ہے با ہے. انہوں نے کہا ہانا، آسان ہو گیا. دیکھو کیسے آگ لگا دی، کیسے ہانا. تو اس پر اب آپ کو پتا ہے کہ ان قریشیوں کو اشعار بڑے ایسے لگتے تھے جیسے تیر لگتا ہے. تو مکہ شیر پہنچا یہ کہ تم تو کہتے تھے یہ تو دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو لٹیاں ڈوب گئی ان کی یہودیوں کی. تو اس پر ابو سفیان بن حارث نے جواب میں کہا ادام اللہ من ذلک من صعین، کہا ہمیشہ ایسے آگ لگتی رہے مدینے کے قریب، وہ اس کا مقصد یہ. وحرق فی نمائی الصعیر، اور مدینہ کے ارد گرد آگ جلتی رہے. فستعلم اینا بنہا من نزل، قریب جان لوگے کہ کون قریب ہے اس کے اور کون دور ہے. ہم تو دور ہیں مکہ والے،
آگ اگر زیادہ بھڑکے گی تو مدینہ ہی کو جلائے گی. اس نے اپنا بغض اور خمار نکالا. وَتَعْلَمُ أَنَّ أَيُّ أَرْضٍ تَصِيرُ, تم قریب جان لو گے کون سی زمین جلتی ہے. تصیر, کس زمین کا نقصان ہوتا ہے. انہیں جواب دیا اس پر, لیکن نہیں, اصل بات وہی ہے. ہان اعلیٰ صلاۃ بنی لبی, ان یہودیوں کو چھیڑ نہیں سکتا تھا. کیسے آسانی سے کاٹ دو, کم کاٹو, آگ لگا دو اس کو. پھر وہاں سے بنو خالی کرا کرے باغات سارے تقسیم کر دی گئے. اب آگے یہ لمبا قصہ آ رہا ہے تو اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے. میں نے درخواست کی ہے کل وہ کیا نام ہے مولانا مفتی عبدالباری صاحب سبق پڑھا لیں تو میں آپ کو پرسوں پر کل چھٹی کرنی, اور جمعرات کو دن میں اگر آپ لوگ ٹائم دے دیں تو میں دن میں پڑھا دوں گا تاکہ ناکا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کل آپ ان بات کر لینا کون امیر صاحب ہیں.